کتاب کی طرح قدموں میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ آسمانوں کے طبق میں جا نکلا، پہلا آسمان گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا گزر گیا، پانچواں گزر گیا، ساتواں آسمان گزر گیا، مقام مرحوسہ تک پہنچ گیا۔ وہاں سے آگے بڑھا، جبریل ساتھ سدرۃ المنتہا آ گیا۔ پیغمبر نے مڑ کے دیکھا تو ساتھ آنے والا رک گیا، کہا آؤ، کہا جاؤ، کہا آتے کیوں نہیں؟ کہا لو دنوت انملتن لاحترقت، ایک انگلی کے پورے جتنا بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، مولانا بیٹھے ہیں، مولانا مظہر صاحب قبلہ اور دیگر سماعت فرما رہے ہیں، میرے بڑے فاضل پڑھنے والے حضرات، میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے بتائیں۔ جبریل نے کہا تھا میں جل جاؤں گا، حضور آگے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں نبی نے تسلی کیوں نہیں دے دی کہ نہیں جلے گا، کہ میرے نال نال ہیں؟ نبی نے تسلی نہیں دی، واہ واہ۔ ہاں نبی کہہ دیتے سجے کھبے تا آپ ہیں تو نہ سڑسیں، آ میڈے نال۔ خدا کی قسم میں نے جبریل کو صرف 2 جگہ رکتے ہوئے دیکھا ہے، یا سدرۃ المنتہا پر، یا جب اللہ نے کہا کہ اپنے اصلی گھر کی طرح زمین میں چادر کے نیچے بھی ایک گھر بناؤ، اور جتنے وہاں رہتے تھے اتنے ہی اس میں سمٹ آؤ۔ تو یا وہاں رکتا دیکھا یا یہاں رکتا دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ سواری اور آگے چلی گئی، توجہ کیجئے گا۔ جبریل نے کیا کہا تھا؟ ھذا مقام لم یطعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس سے آگے نہ کوئی مقرب فرشتہ گیا نہ نبی مرسل گیا، میں بھی نہیں جا سکتا۔ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، توجہ چاہتا ہوں۔ ہر طرف خدائے لم یزل کا نور تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ نور حد سے بڑھ جائے تو پردے کا کام کرتا ہے۔ اس کیمرے کی تیز لائٹ اگر آپ جلا دیں، مجھے دیکھ کے دکھا دیں، کیونکہ لائٹ بذات خود ایک پردہ بن جاتی ہے، اس کے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ایک طرف محمد کا نور، ادھر سے آنے والا اللہ کا نور، جیسے یہ 2 نور عرش پہ ٹکرائے پردہ بن گیا، اسی کو پردہ معراج کہتے ہیں۔ اور آواز آ رہی تھی، اذن منی، میرے حبیب اگو تے ودا، ہاں اور تھیا، توجہ ہے یا نہیں؟ پیغمبر اور آگے بڑھ گئے، کہا نہیں نہیں، اتنا آگے آ کہ بلا فصل ہو جا۔ حضور اور آگے بڑھ گئے، کہا نہیں نہیں، اور آ گیا۔ وہ بلاتا گیا، یہ بڑھتا گیا، اتنا آگے بڑھے اتنا آگے بڑھے کہ محبوب کے دل میں آیا کہ میں اپنے عاشق کے گلے لگ جاؤں، مگر اس کے گلا نہ تھا، اس کو گلا نہ تھا، چپ کر کے بیٹھ گئے۔
اب دنیا کہتی ہے جی پردے کے بار خدا بول رہا تھا. اچھا اگر پردے کے پار تھا خدا تو پھر اس پار نہ تھا، نہ سجے تھا نہ کھبے تھا. جو پردے کے پار آیا وہ ایک مکان میں محدود ہوا، وہ ہے لا مکان. پھر پردے کے پار بولنے والا کون ہے؟ جبریل بتا چکا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ گیا نہ نبی مرسل گیا. تو جب وہاں پہنچنے والا اکیلا نبی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پردے کے پیچھے بھی یا نبی ہے یا نبی کی جنس کا کوئی ہے. اور اگر نبی اس طرف ہے تو اس طرف اس کی جنس کا کوئی ہوگا، ماننا پڑے گا. اور اس کی جنس کا صرف ایک ہے جس کے لیے کانا وعلی من نور واحد. جو کہتے ہیں پردے کے پار خدا تھا، میں کہتا ہوں ان کا خدا ہوگا، ہمارا تو نا خدا تھا. ایک بندہ خدا تھا اور نصیریوں کا خدا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ اب کہتے ہیں جی اتنی بلندی پر گئے کیسے؟ توجہ کیجئے گا. اے میرے دوست، عقل سے کام لو. میں اگر یہاں آ جاؤں، آپ مجھ سے پوچھیں بھئی یہاں کیسے ہو، میں کہوں مجلس پڑھنے آیا تھا، سردار خضر خان نے دباؤ ڈالا، میں آ گیا. توجہ کیجئے گا. اور اگر میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں اور کوئی کہے اتھا کی میں بدے ہو، تو یہ پاگل پن ہے یا نہیں؟ بھائی میرا گھر ہے، میں یہیں رہتا ہوں. نبی کے لیے یہ نہ سوچو کہ گیا کیسے، وہ تو اپنے گھر جا رہا تھا. پوچھو یہ کہ اپنا گھر چھوڑ کے آیا کیسے. رہ گئی بلندیاں، اتنی بلندی پر اتنی جلدی کیسے گیا اور آیا. اب زیادہ وضاحت کا تو وقت نہیں ہے. کیوں بھائی، سورج نکلا ہوا یا ڈوب گیا؟ ڈوبنے والا ہے. ڈوبنے والا ہے. جو باہر کھڑے ہیں وہ دیکھ کے بتائیں، ہے سورج؟ پوچھے دیکھنے والوں سے، کیا وہ خود گئے تھے دیکھنے؟ ان کی آنکھ گئی تھی دیکھنے، آنکھ بھی یہیں، خود بھی یہیں. سورج کا فاصلہ ہے 9,30,00,000 میل. تو سوئی کی نوک جتنا آنکھ کی پتلی میں نور ہے، جو بس یوں دیکھا اور کہا او کھلا ہے. تو سوئی کی نوک جتنا سا نور 9,30,00,000 میل کی بلندی پر چشم زدن میں جا کے واپس آ سکتا ہے. تو عقل کے دشمن مولوی سے کوئی کہے کہ تجھ گناہگار کا نور اتنی بلندی سے جا کے فوراً آ سکتا ہے، اور اللہ کا معصوم نور
اتنی جلدی جا کے واپس نہیں آ سکتا کہ زنجیر در ہلتی رہے، بستر کی گرمی باقی رہے، وضو کا پانی چلتا رہے، اور وہ جا کے واپس آ بھی جائے۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ آپ حضرات کبھی کبھی کراچی یا لاہور جائیں نا، تو اگر کسی ملک کا سربراہ آ رہا ہو تو ساری ٹریفک روک دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے یا نہیں؟ ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، رک جاؤ۔ کیوں؟ شہنشاہ معظم آ رہے ہیں سعودی عرب سے۔ ابے شہنشاہ مکرم کہاں سے ہوگا؟ وہ تو کہتے ہیں خادمین شریفین ہیں۔ تو اگر ایک خادم کے آنے پر ساری ٹریفک رک سکتی ہے تو عالمین کے شہنشاہ کے جانے پر ٹریفک نہیں رک سکتی؟ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم، ان پڑھے لکھے مولویوں سے تو جاہل جٹ زیادہ سمجھدار ہے۔ ہاں، ایک جاہل جٹ بڑے سر سے پڑھ رہا ہو کہ تیری نتھ دا پیا لشکارا تے حالیاں دے حل رک گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو ایک کی لونگ کا لشکارہ حالیوں کے حل کو روک سکتا ہے، اور جس کے ماتھے پر نور الہی ہو وہ کائنات کی گردش نہیں روک سکتا۔ بھئی ناراض تو نہیں بیٹھے؟ یاد رکھیے، اب معراج کی آمد و رفت کو دو چیزوں نے لوگوں کے ذہن میں خلل پیدا کیے۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں۔ ایک تو سائنس نے، سائنسدانوں نے کہا کہ انسان بنائے آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے۔ سبحان اللہ۔ مٹی کا مرکز زمین ہے، ہوا کا مرکز کرۂ ہوا ہے، آگ کا مرکز کرۂ نار ہے۔ ہر مرکز اپنے جز کو کھینچ لیتا ہے۔ بھئی آپ مٹی کا روڑا پھینکیں اوپر، جب تک زور ہے چلا جائے گا، پھر نیچے کیوں آئے گا؟ اس کا مرکز ہے زمین، اس نے کھینچ لیا۔ آپ ماچس کی تیلی جلائیں، شعلہ اور دھواں اوپر جائے گا، نیچے کیوں نہیں آتا؟ اس کا مرکز ہے کرۂ نار، اس نے کھینچ لیا اپنے جز کو۔ فٹ بال میں ہوا بھر دیں آپ، مجھے پانی میں ڈبو کے دکھائیں، ہاتھ کے دباؤ سے آپ ڈبو تو دیں گے، جیسے ہی ہاتھ ہٹے گا مرکز کھینچ لے گا ہوا کا، وہ پھر نیچے سے اوپر آ جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہر شے اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ نور کا مرکز ہے اوپر، جانے والا بھی نور تھا۔ جس طرح آپ کے ہاتھ کا دباؤ رہے تو پانی میں ڈوبا رہے گا، دباؤ ہٹے تو ایک دم اوپر چلا جائے گا۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا
کسی ید اللہ کا دباؤ تھا جو رہا تو محمد نیچے رہا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور جیسے ہی وہ دباؤ ہٹا اپنے مرکز کی طرف چلا گیا. سبحان اللہ. اب ان سائنسدانوں کو میں سمجھاؤں کہ تمہیں یہ کیوں دھوکہ پڑا کہ حضور کو مٹی نے کیوں نہ کھینچا مرکز نے، ہوا نے کیوں نہ کھینچ لیا، آگ نے کیوں نہ کھینچ لیا. ارے عقل کے دشمن، مٹی اسے کھینچتی ہے جس کی خلقت میں مٹی شریک ہو. ہوا اسے کھینچے گی جس کی خلقت میں ہوا شریک ہو. آگ اسے کھینچے گی جس کی خلقت میں آگ شریک ہو. اور جو بنا اس وقت تھا جب نہ مٹی تھی، نہ آگ، نہ پانی، نہ ہوا، اسے نہ مٹی کھینچ سکتی ہے، نہ ہوا کھینچ سکتی ہے، نہ پانی کھینچ سکتا ہے، نہ آگ روک سکتی. توجہ ہے یا نہیں؟ اور سن لو آج میری بات سنی شیعو، سب سے پہلے جنہوں نے معراج جسمانی کی تصدیق کی، ہم ان کو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے گئے تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور دوسرا شک کس نے پیدا کیا معراج میں؟ غلط سلط مولویوں کی روایات نے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک فرمان پیش کرتے ہیں مولوی کہ وہ فرماتی ہیں ما فقط تو بجسدی رسول اللہ لیلۃ المعراج، میں نے معراج کی رات رسول کو اپنے بستر سے الگ پایا ہی نہیں، اس لیے جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی ہوئی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب میں ایسے مولویوں سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہجرت سے 6 مہینے پہلے معراج ہوئی ہے مکے میں، شادی ہو رہی ہے ام المومنین سے مدینے میں معراج کے بعد. میں سید ہونے کی حیثیت سے ملا کو اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر رشتے میں میرے نانا ہے، حضرت عائشہ میری نانی ہے. تو کون ہوتا ہے میری نانی اور نانا میں اختلاف پیدا کرنے والا؟ یعنی اللہ نے ملا سے عقل ایسی چھینی ہے کہ جو معراج کی تصدیق کرے وہ صدیق، اور جو تردید کرے وہ صدیقہ. عجیب تماشا ہے یہ. مگر جب تک ہم علی والے زندہ ہیں ہم نہ ام المومنین کی توہین ہونے دیں گے، نہ حضرت ابوبکر کی توہین ہونے دیں گے. اس لیے کہ شادی سے پہلے بستر پہ لٹا دینا کسی اور فقہ کا قانون ہوگا، فقہ جعفریہ کا قانون نہیں ہے. تجھے سیدہ زہرا سے ملا ہے، ملتی ہیں محنت سے، مشقت سے یہ باتیں، جو کچھ بھی ہے تجھے عباس کے بابا سے ملا ہے. بسم اللہ. کیا بات، کیا بات، کیا بات،
اچھا مقرر صحیح مقرر دیکھیے یہ جو انہوں نے شعر میں کہا نا جو کچھ ملا ہے تجھے عباس کے بابا عباس کے بابا سے ملا ہے، میں کہتا ہوں کائنات کے ہر متنفس کو یا عباس سے ملتا ہے یا عباس کے بابا سے ملتا ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، سبحان اللہ صحیح کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیتا، حوالہ دیتا ہوں کمپیوٹر کا۔ آج ہر گھر میں کمپیوٹر ہے اور نوجوان نسل کمپیوٹر کو اچھی طرح دیکھ سکتی ہے۔ تاریخ نوٹ کرو، 30 دسمبر 10 PM بی بی سی ریڈیو اور CNN سے ایک خبر نشر ہوئی، دونوں کی ویب سائٹ کھول کے دیکھ سکتے ہو۔ ویب سائٹ پر اگر میری بات غلط نکل آئے میں تقریر کرنی چھوڑ دوں گا۔ جرمن کے سائنسدانوں نے بحر اوقیانوس میں اتنا گہرا سمندر ہے کہ اس کی تہ کا پتہ ہی نہیں چلا، اس میں اتر کر سبحان اللہ جو کروڑوں ٹن پانی کے دباؤ میں مچھلیاں رہتی ہیں ان کی آوازوں کو ریکارڈ کیا۔ کھول کے دیکھیے گا ویب سائٹ، 30 دسمبر سن یہ جو پچھلا دسمبر گزرا ہے 2009 جی ہاں، توجہ۔ تو انہوں نے ان مچھلیوں کی آوازوں کو ریکارڈ کیا، اچھا جی ہاں، اس کو ایسے کمپیوٹر میں لا کر تجزیہ کیا جو جانوروں کی آوازوں کو انسانوں کی آوازوں میں بدلتا ہے۔ جی ہاں، 30 دسمبر کو انہوں نے انکشاف کیا کہ ان مچھلیوں کے منہ سے نکلنے والی جو 2 آوازیں ہیں، وہ آوازیں جتنی بھی ہیں وہ 3 آوازوں پر مشتمل ہیں۔ سب کے منہ سے 3 چیزیں نکلتی ہیں، یا علی، یا حسین، یا عباس۔ جی ہاں، اور تائید میں قرآن کی آیت اور چوتھے امام کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ پڑھیے صحیفہ کاملہ۔ جب ابن زیاد نے پوچھا کہ اب بھی اللہ اللہ کرتے ہو، تو امام نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، سبحانک تعلم اصوات الحیتان فی قعور البحور۔ میرا مقدس خدا وہ ہے جو مچھلی کے منہ سے نکلتی ہوئی آوازوں کا مفہوم سمجھتا ہے۔ فی قعور البحور، سمندروں کی گہرائیوں میں۔ توجہ ہے صاحب؟ اور میری نظروں میں ان سب ہستیوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی حضرت عباس کیا وہ بھی معصوم تھے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ نہیں منیا؟ لو پھر میں قرآن سے منواتا ہوں۔ پڑھیے سورہ بقرہ، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا ایک نہر سے امتحان لے گا۔ مفسرین نے لکھا کہ مشہور نہر ہے نہر فرات۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کا قرآن اور اس کی تفسیر پڑھیے، حوالہ دیتا ہوں۔ اچھا جی ہاں، سبحان اللہ اب ارشاد ہو رہا ہے، سبحان اللہ صحیح میں ان حضرات کی نظر کر رہا ہوں، قرآن کی آیت
ارشاد ہوتا ہے اس نہر سے اللہ امتحان لے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس سے پانی پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ، اور جو اس کے پانی کو پینا تو چھوڑ چکھے گا بھی نہیں، فَإِنَّهُ مِنِّي، اللہ کہتا ہے وہ مجھ سے ہے۔ اب میں ان علماء سے پوچھتا ہوں، فاضل ہیں مولانا مظہر عباس صاحب، اور نوجوانوں میں جناب نوتکی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں، چونکہ پشت پناہی کر رہے ہیں نا میری، تو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ مہربانی مہربانی۔ جس کو رسول نے منی کہا ہے سب معصوم ہیں۔ الفاطمۃ بضعۃ منی، یا علی انت منی، حسن منی، حسین منی۔ تو خود سوچیں یہ علماء کرام، ہمارے بھی علماء سوچیں کہ جسے رسول منی کہے وہ تو معصوم، اور جسے اللہ منی کہے وہ غیر معصوم ہے۔ آ گیا میں، توجہ ہے یا نہیں؟ بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ اب سمیٹ دو بیان، توجہ چاہتا ہوں۔ جسے اللہ نے منی کہا اس کا اہتمام یہ کیا کہ اس کے علم کے نیچے، اس کے روضہ اقدس میں مخصوص فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جو عباس کا واسطہ دے کر کسی تمنا کا اظہار کرے اس کی تمنا فوراً پوری کر دو۔ میں نجف اشرف میں گیا، آیت اللہ العظمیٰ حضرت سید ابو القاسم خوئی کی خدمت میں گیا، بلکہ جب وہ جماعت کرا چکے تو ان کی ویل چیئر پکڑ کر میں خود لے گیا ان کے دولت سرا تک۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ غازی عباس کو یہ خصوصیت کیوں ہے کہ جو اس کی واسطہ دے کر تمنا کا اظہار کرے، فرشتوں کو حکم ہے فوراً اس کی تمنا کو پورا کرو، اگر وہ فائدے میں ہے اور اگر نقصان دہ ہے تو اس کا اجر محفوظ رکھو اور قیامت میں پہلے ادا کر دو۔ کیوں؟ انہوں نے امامہ اتار دیا، آنکھیں بہہ پڑی، مجھ سے فرمانے لگے برخوردار اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اس جوان کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں ہے۔ بس حوصلے سے دو جملے اور سن لیں، بہت مصائب سن چکے آپ۔ مصائب سخت روایات کا نام نہیں ہوتا دوستو، لطیف روح کے لطیف زخموں کو مصائب کہتے ہیں۔ اس غازی کی دو تمنائیں تھیں، ایک جنگ کی اجازت ملے، دوسری پیاسوں تک پانی پہنچے، دونوں پوری نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم
جس یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی نا، کربلا میں اگر آل محمد کے یوسف کی یہ جھلک دیکھ لیتے تو وہ اپنی گردنیں کاٹ لیتے۔ جب دوپہر کے وقت گرم ریت پر دونوں گھٹنے رکھ کر 4 سال کی بچی سے کہہ رہا تھا، میری سین، اپنے ہاتھوں سے یہ مشک میرے گلے میں ڈال۔ میں قیامت کے دن عباس بن کے نہیں اٹھنا چاہتا، وہاں آواز آئے، معصومہ کا ماشکی، ادھر آ، میں تیرا ماشکی بن کے جاؤں گا۔ اس غازی نے مشک کو بچی سمیت اٹھا لیا، سردار کی خدمت میں آیا، دور سے جو گود میں بچی نظر آئی نا، میرے مرشد حسین نے کہا، عباس بہت بڑی سفارش لائے، بہت بڑی سفارش لائے۔ بچی کا ماتھا چوم کر کہا، بیٹا تیرے کہنے پر میں اسے بھیج تو دوں گا، مگر بعد میں تو اسے بہت یاد کرے گا۔ یہ تجھے بہت یاد آئے گا۔ اچھا عباس، میں اتنی بڑی سفارش مسترد نہیں کرتا، جاؤ مشک پانی سے بھر لو۔ یہ نہیں کہا پانی لے کر آؤ، لے آؤ کا آرڈر ہوتا، قیامت آ جاتی پانی آ کے رہے۔ جاؤ پانی بھر لو۔ بچی کو لے کر خیمے کے دروازے پہ آ گیا، جناب فضہ سے کہا، اماں یہ میری امانت سنبھالنا۔ بچی کو فضہ نے اٹھا لیا۔ 20,000 قاتلوں سے اس طرح گزرا کہ آج تک مقتل میں یہ فقرہ ہے، کل برق الخاطف، جیسے بادلوں سے بجلی تڑپ کے گزرتی۔ فضہ دوڑی بھی خیمے میں گئی، کہتی ہے، سیدانیوں جلدی آؤ، شہزادیوں جلدی آؤ۔ کہا کیوں اماں؟ کہ تم جو پوچھتی تھی بابا خیبر میں کیسے لڑے ہوں گے، خندق میں کیسے لڑے ہوں گے، بابا کی جنگ دیکھنی ہے، بھائی کا جانا تو دیکھو۔ فرات پہ پہنچے، چونکہ مچھلی کے ذکر سے میں نے گفتگو ادھر موڑی تھی نا، اب آئیے میر انیس کا شعر سناؤں۔ میر انیس فرماتے ہیں، گھوڑا اتنی تیزی سے نہر میں ڈالا کہ موج دریا میں ہے بجلی کا سما آج تلک۔ موج دریا میں ہے بجلی کا سما آج تلک، اور پشت ماہی پہ ہیں ٹاپوں کے نشان آج تلک۔ سوکھی مشک بھگوئی، بھگوتے وقت ہاتھ بھیگ گئے، زیرہ سے خشک کیے، دنیا کی انوکھی دعا مانگی، یا اللہ میں پانی لینے آیا، میرے ہاتھ بھیگ گئے، میری شہزادیوں کے ہونٹ خشک ہیں، یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا، ان خشک ہونٹوں کا واسطہ، میں ان کے سامنے جاؤں تو بھیگے ہوئے ہاتھ میرے ساتھ ہیں۔ واپسی پر ایک ہاتھ نذرانہ چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا، زین سے زمین پہ آنے لگے نا، رکابوں پر زور دے کر آخری دفعہ خیمے کو دیکھا۔ بچی نے تڑپ کے کہا، دادی اماں فضہ میرا ماشکی نظر نہیں آ رہا، اٹھاؤ۔ بی بی فضہ نے بچی کو اٹھایا، بچی نے دور سے اپنا ماشکی دیکھا، ماشکی نے دور سے
زمین پہ آتے آتے آخری دفعہ بچی کو دیکھا اور بالکل سادہ سے مصائب ہیں 2 جملوں میں. یہ دور سے دونوں کی آخری ملاقات تھی. حوصلے سے سن لو. دور سے دونوں کی آخری ملاقات تھی. پھر دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ ماش کی نہر پہ چلا گیا, خشک ہونٹ لے کر بچی شام چلی. ماش کی نہر پہ چلا گیا, بچی شام چلی گئی. اور ایک اور سادہ سا فقرہ عرض کر دوں, وہ نہر سے نہ آیا, وہ شام سے. اب پورے کربلا سے شام تک جب کوئی پوچھتا اس بچی سے, بی بی تیرے ہونٹ کیوں خشک ہیں, تو ٹھنڈی سانس لے کر کہتی پانی نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کہتی میرا ماشکی لینے گیا تھا, آیا نہیں. اور سن سکو دل کی گہرائی سے ایک فقرہ, پوچھنے والا پوچھتا تیرا ماشکی کہاں گیا؟ کہتی کہہ کر تو فرات کا گیا تھا, اب میری اماں نے بتایا ہے کوثر پہ چلا گیا. بس عزیزان محترم, زیادہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس شہزادے کے مصائب پڑھ سکوں. میرے 7ویں امام کا فرمان ہے کہ غازی کے بعد ہمارے خاندان پہ کیا گزر گئی, اسے نہ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے, نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا. خدا کی قسم 13 ضربیں لگائی اس حرام زادے قاتل نے, پھر اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا. میرے مظلوم نے اس کے خنجر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو کیوں گھبرا گیا, میرا بچانے والا کوئی نہیں, اطمینان سے اپنا کام کر. کہنے لگا پریشان ہو گیا ہوں, میری ضرب پتھر برداشت نہیں کر سکتا. 13 ضربوں میں اثر ہی نہیں ہوا. امام نے فرمایا اب میں امام زمانہ وعدہ کرتا ہوں اثر ہوگا. آخری ضرب لگا. جب آخری ضرب کے لیے اس نے خنجر اٹھایا نا اور پوری قوت سے لگانے لگا, مظلوم نے تڑپ کے زخمی گردن پہ ہاتھ رکھا اور کہا پیاری اماں ہاتھ ہٹا لے. اماں اب ہاتھ ہٹا لے, میرا قاتل گھبرا گیا. بس میرے عزیزو آخری فقرہ بھی سن لو. خدا کی قسم سر کٹنے پر کبھی نہ روتے ہم, سر کٹانا ان کی معراج ہے. رولاتی کیا شے ہمیں, ہمارے دلوں میں زخم کس چیز کا ہے. میر انیس کی زبان سے سنیں. میر انیس فرماتے ہیں شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے. شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے, اور رولاتی یہ شے ہے کہ خنجر کو لگا پوچھنے بی بی زینب کے ردا سے. یہ ہیں دوستو میدان شہادت میں وہ معجزے جو علی اور اولاد علی نے دنیا کے سامنے رکھے. سائنس کی بڑھتی ہوئی ترقی بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ عباس کیا ہے.
مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا، مظہر العجائب کا مظہر العجائب بیٹا۔ ہمیں آج بھی یقین ہے کہ جب آپ مولا علی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں عباس میری جگہ تم چلے جاؤ، جاؤ ان کی مدد کرو۔ لوگ تو پیغمبر پہ سوچتے ہیں حاضر ناظر ہیں یا نہیں، ہم تو اس کی نیاز کو بھی حاضری کہتے ہیں۔ ہمارا تو اس پہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی نسلوں میں یہ ذکر مبارک قائم رہے، سنی شیعہ بھائیوں کو اس خان مادے کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اتنی محبت اہل بیت بھر دے دلوں میں کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہو جائے، اور سنی شیعہ بھائی دونوں مل کر ان کی عزاداری کو قائم اور دائم رکھیں۔